اسلامائزیشن اور عمل تدریج۔ اس دنیا میں معاشرتی تبدیلی کا کوئی کام بھی فوری ایکشن کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور اصلاح کا کام تخریب بن جاتا ہے۔ دراصل جب بھی ایک پرانا آرڈر، پرانی قدریں، نئے آرڈر، نئی قدروں کے لیے جگہ چھوڑتا ہے تو درمیانی مدت میں کچھ وقت کے لیے پرانی اور نئی قدریں آپس میں خلط ملط ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے اور صاف و شفاف پانی نتھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حالت اسلامائزیشن کے پورے طریقہ کار کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سلسلے میں موجودہ معاشرہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاشرے کے خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو فوری طور پر تمام احکام بجوا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا، لیکن اس طریقہ کار سے مستقبل کے معاشروں کی اسلامائزیشن ناممکن ہو جاتی اور اس وقت کا معاشرہ بھی اتنا درہم برہم ہو جاتا کہ باقی معاشرے کے لیے مسلمان بننا ناممکن ہو جاتا۔ یوں تو تدریج کی یہ حکمت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، مگر دو معاملوں میں تو یہ اتنی واضح ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ ایک امتناع شراب کا قانون اور دوسرا غلامی کے انسداد کا قانون۔ شراب ہر لحاظ سے اسلامی سوسائٹی کے لیے ایک مضر چیز ہے۔ بعثت نبوی کے وقت شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کے لیے ان کے ہاں 250 نام تھے۔ مکی دور میں اس کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ پھر سورۃ البقرہ میں اس کی ناپسندیدگی کا ذکر آیا۔ پھر سورہ نساء میں بعض اوقات میں شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اس بارے میں ایک نفرت بٹھا دی گئی تو سورہ مائدہ کے ذریعے سے اس کی تحریم کا حکم آ گیا۔ اس کی تفصیلات تفہیم القرآن اور تدبر قرآن کے متعلقہ حصوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح غلامی کے ادارے کو دیکھیے۔ ایک جیتے جاگتے انسان کا ایک دوسرے انسان کی غلامی میں ہونا اسلامی تعلیمات کے کسی جڑ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ لیکن اگر غلامی کا ادارہ یکدم ممنوع کر دیا جاتا تو اس وقت کی معاشرت اور معیشت کا تیا پانچا ہو جاتا۔ نتیجتاً پہلے تلقین کے ذریعے سے، پھر مختلف گناہوں کے کفارہ کے ذریعے سے، پھر مختلف غزوات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپیل کے ذریعے سے، پھر ہر اس عورت کی فروخت کو ممنوع کرنے کے ذریعے سے جس سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے، اور پھر اس سے ہونے والے بچے کو غلامی کے بندھن سے نکالنے کے حکم کے ذریعے سے غلامی کے ادارے کی مکمل حوصلہ شکنی کی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ محمد آیت 4 میں بھی یہ حکم آ گیا کہ اب اگر جنگی قیدی آئیں تو انہیں معاوضہ کے ساتھ چھوڑنا یا بلا معاوضہ چھوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ غلامی کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تدریج کی ایسی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں کئی ایسے معاہدوں کا ذکر کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین کے لیے وقتی طور پر بعض احکام معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اس قسم کا ایک معاہدہ فتح مکہ کے بعد اہل طائف کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے کئی شرائط پیش کیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر انہیں جہاد اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا اور ان کے لیے سود کو بھی عکاظ کے آئندہ میلے تک روا رکھا۔ آج بھی اگر اسلامائزیشن کے عمل میں ہمیں ایسی برائیوں سے سابقہ پیش آ جائے جن کی جڑیں معاشرے کے اندر بہت گہری ہوں تو صرف طاقت کے استعمال سے ہی ان کا استحصال کرنا ایک غلط طرز عمل ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اسوہ حسنہ کے طے شدہ اصول سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ مثلاً ہمارا آج کا مسئلہ شراب نوشی اور غلامی نہیں، بلکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے انصافی، غربت اور ظلم کا خاتمہ ہے۔
ایک اور اہم مسئلہ معاشرے سے بے حیائی اور بد اخلاقی کے خاتمہ کا ہے۔ اب اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ خیر اور پاکیزگی کی بنیاد پر پروان چڑھے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اعلانیہ گناہوں کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے اور خفیہ گناہوں کو معاشرتی تربیت کے ساتھ۔ اگر ہم ہر بیڈ روم پر قانون کے ڈنڈے کو آزمانے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اگر ہم صرف معاشرتی تربیت پر زور دیں گے تو معاشرے کا خراب طبقہ مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ اس خرابی سے لڑنے کے لیے ہمیں تعلیمی، قانونی اور معاشرتی اقدامات کی بیک وقت ضرورت ہوگی۔ ایک طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں کون سا خلا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا انسان کی زندگی کے جنسی پہلو کے متعلق اسے دینی اور طبی معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں؟ کیا جلد شادیاں کرنے میں مسائل ہیں؟ کیا اسے گھر اور مسجد میں صحیح تربیت دی جا رہی ہے؟ گھر اور مسجد کی تربیت اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ نوجوان پر ہر قسم کی برائیوں کی ایکسپوژر ہو تو وہ ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہتا ہے۔ عالم اسلام میں جو دو معاشرے مغرب کی سب سے زیادہ تہذیبی یلغار کا شکار تھے، ان میں سے ایک ایران ہے اور دوسرا الجزائر ہے۔ الجزائر کے ہر تعلیم یافتہ گھر میں تقریباً تمام یورپین ٹی وی اسٹیشن دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے فرانسیسی ٹی وی بے حیائی میں سر فہرست ہے۔ اس کے باوجود وہاں کے نوجوانوں میں دین سے سب سے زیادہ شغف ہے اور وہ انقلابی مسلمان کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی وہ وقت آ گیا جب محض ٹی وی کا بٹن دبا کر دنیا بھر کے سارے پروگرام دیکھے جا سکیں گے۔ اس لیے اصل ضرورت ڈش اینٹینا، وی سی آر اور ٹی وی پر گوناگون پابندیوں کی نہیں، بلکہ اس کا اصل حل ایمان و ضمیر کی مضبوط اخلاقی بنیادیں ہیں۔ بدی سے معاشرتی نفرت اور نیکیوں سے سماجی محبت ہے۔ اگر اسی سلسلے میں ریڈ ایریا کے کاروبار کو دیکھا جائے، جو پچھلی کئی صدیوں کی پرداخت سے ایک ادارہ بن گیا، اب نہ تو ہمیں دنیا کو کوئی قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ہی وار میں سب کو نیست و نابود کر دیں، نہ ان پر کوئی کیس آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب ان اڈوں کو ریاستی مشینری سے بزور ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ گلی گلی میں یہ برائی پھیل گئی۔ اسی ناسور کو ایک مثبت اور تعمیری حل کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ معروف کا مطلب ہر وہ چیز ہے جسے وحی الہی نے اچھی بات قرار دیا ہو، پھر اس کے تحت ہر وہ بات جو تاریخی تجربے، معاشرتی تجزیے، سائنسی مشاہدے اور عقل و ضمیر سے اچھی بات ثابت ہو۔ منکر کا مطلب ہر وہ چیز ہے جسے وحی الہی نے بری بات قرار دیا ہو، پھر اس کے تحت ہر وہ چیز جسے عقل و ضمیر، تاریخی تجربے، معاشرتی تجزیے اور سائنسی مشاہدے نے بری بات قرار دیا ہو۔ ایسی ہر اچھی بات کو فروغ دینا اور بری بات کو روکنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی طاقت بھی استعمال کرنی ہوگی، لیکن یہ طاقت اندھا دھند نہیں ہوگی، اور موجودہ پولیس کے ہاتھوں یہ اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے اصل نتیجہ یہ نکلے کہ بس رشوت کا ریٹ بڑھ جائے۔ قانون میں بلیو پرنٹس کے کاروبار، فلموں میں اوریانی اور سینما ہاؤسوں میں نوٹوں کی نمائش کے متعلق جتنی کمزوریاں ہیں سب کو دور کرنا ہوگا، اور معاشرے کے صالح عنصر کو اس کے خلاف اتنا بیدار کرنا ہوگا کہ معاشرتی دباؤ ہی ان کے خلاف سب سے بڑا دباؤ ہوں۔ درجے والا بحث کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کو حکمت کے بہانے تمام دین میں رد و بدل کا کوئی اختیار مل جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنا سکتے ہیں اور تقدیم و تاخیر سے کام لے سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں کہ دینی طبقہ حکومت پر دباؤ ڈال کر کوئی ناقابل عمل قانون یا کوئی ایسا قانون جس کے لیے ابھی معاشرہ تیار نہ ہو منظور کروائے اور سمجھے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پر استعمال کرنے کی ریت ہے، مگر بدقسمتی سے یہ چیز پاکستانی معاشرے کے دینی طبقے میں در آئی ہے۔ اس قانونیت کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ دینی طبقہ معاشرے کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ حکومت کی طرف سے قانون بنا دینے کے مطالبے کو تسلیم کرنے سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
یہاں ایک اور نقطہ کی طرف بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ جس طرح کوئی فرد فرشتہ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی زندگی میں گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں کے مختلف پہلو رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خوارج کا نظریہ یا یوٹوپین سوشلزم کے حامیوں کا نظریہ صحیح ہوتا کہ بدرجہ آخر کسی ادارے بشمول ریاستی ادارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کوئی فرشتہ سیرت نما ریاست بھی کبھی وجود میں نہیں آ سکتی جو حق و صداقت کے تمام معیاروں پر مکمل طور پر پوری اترتی ہو۔ اس ریاست کے چلانے والے انسان ہی ہوتے ہیں، اور اس کے قانون، عمل، کردار اور اداروں میں ویسی ہی کمزوریاں ہو سکتی ہیں جیسی ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ ریاست ایک نامیاتی وجود، آرگینک انٹی ہے اور انٹی ہے، اور اس کی تمام مجبوریاں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے اسلامی ریاست کی حقیقی ماہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ارتقاء کا سفر خواہ وہ ریاستی زندگی میں ہو یا انفرادی زندگی میں قیامت تک جاری رہے گا۔ اسلامائزیشن اور فلاحی ریاست۔ اسلامی ریاست کے اہم ترین کاموں میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام ہے۔ ایک ایسی ریاست جہاں سے غربت، ناانصافی اور ظلم کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہو، جہاں ہر انسان کو علاج، رہائش اور زیست کے گزران کی تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہوں، جہاں کسی فرد یا گروہ کی مجبوری کی حالت میں تمام معاشرہ اور ریاست اس کی ذمہ دار ہو، جہاں کسی بے روزگار، بوڑھے، بیوہ، معذور اور یتیم کو یہ ڈر نہ ہو کہ زندگی کی ڈوری قائم رہنے تک دنیا کے دکھوں کا مداوع کیسے ہوگا۔ یہ ریاست سائنسی، صنعتی اور حربی صلاحیتوں میں بھی اوج کمال تک پہنچنے کی دوڑ میں ہمہ تن شریک ہوتی ہے، اور معاشرے کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں بھی ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ اس کتاب کے بقیہ تقریباً تمام ابواب ایسی ہی فلاحی مملکت کی عملی تعبیر سے متعلق تفصیلی نقشہ کار کی صورت گری ہیں، لہٰذا ہم یہاں اس موضوع کی مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اسلامائزیشن کے اس پہلو کو کبھی اجاگر نہیں کیا گیا۔ عام تاثر یہی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اکثر علماء کرام کی تقریروں سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے، اور دینی سیاست کرنے والوں کے ٹیپ کا بند بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر زانی کو سنگسار کیا گیا اور چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ اسلام کی ایک جزوی تعبیر ہے، جس کے ذریعے سے ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جس میں اسلام محض چند سخت سزاؤں کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ہم اسلامی انقلاب کو صحیح شکل میں نافذ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے توجہ مملکت کے نظام کے فلاحی اور سماجی پہلوؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ تبھی عوام میں دوسری اصلاحات کو خوش دلی سے قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ مثلاً ایک اسلامی حکومت اگر غربت کے خاتمے کی طرف توجہ دیے بغیر نظام صلاحات کی تشکیل شروع کر دے تو اس سے مثبت نتائج کا حصول ناممکن ہے۔ عوام کے نزدیک تو وہ بے عمل مسلمان حکمران اچھا ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کرے، بنسبت اس متقی اور پرہیزگار حاکم کے جو اسلام کے نظام میں عبادات پر تو بڑی توجہ دیتا ہے، مگر جسے ملک سے بے روزگاری، غربت اور بے انصافی کے خاتمے کی کوئی فکر نہیں دیکھا جائے تو صحیح اسلامی نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ عقیدہ اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد حقوق العباد اور حقوق اللہ کی طرف یکساں توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ حقوق اللہ میں تو معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا ہے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا اولین کام یہی ہے کہ معاشرے سے غربت، استحصال، بے انصافی، بے روزگاری اور محتاجی کا خاتمہ کیا جائے۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبیں است و بے بس۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبیں است و بس۔ یہ مفروضہ کیسے حاصل ہوگا، اس کے خد و خال اس کتاب میں واضح کیے گئے ہیں۔ در حقیقت اس کتاب کا اول و آخر مقصد بھی یہی ہے کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت کی تعمیر کیسے کی جائے۔
یہی وہ لاہ عمل ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی اخروی فلاح مطلوب ہے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کے قائدین کی اولین ترجیح یہی ہوگی کہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیسے کیا جائے، دولت کو معاشرے کے تمام طبقوں میں پھیلانے کے انتظامات کیسے کیے جائیں، صحت، تعلیم اور رہائش کے ضمن میں عوام کو کیا کیا سہولتیں مہیا کی جائیں، اور ایک حقیقی فلاحی مملکت کا قیام عمل میں کیسے لایا جائے۔ اسلامائزیشن اور عمل تدریج۔ اس دنیا میں معاشرتی تبدیلی کا کوئی کام بھی فوری ایکشن کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور اصلاح کا کام تخریب بن جاتا ہے۔ دراصل جب بھی ایک پرانا آرڈر، پرانی قدریں، نئے آرڈر، نئی قدروں کے لیے جگہ چھوڑتا ہے تو درمیانی مدت میں کچھ وقت کے لیے پرانی اور نئی قدریں آپس میں خلط ملط ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے اور صاف و شفاف پانی نتھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حالت اسلامائزیشن کے پورے طریقہ کار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سلسلے میں موجودہ معاشرہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاشرے کے خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو فوری طور پر تمام احکام بجوا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا، لیکن اس طریقے کار سے مستقبل کے معاشروں کی اسلامائزیشن ناممکن ہو جاتی اور اس وقت کا معاشرہ بھی اتنا درہم برہم ہو جاتا کہ باقی معاشرے کے لیے مسلمان بننا ناممکن ہو جاتا۔ یوں تو تدریج کی یہ حکمت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، مگر دو معاملوں میں تو یہ اتنی واضح ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ ایک امتناع شراب کا قانون اور دوسرا غلامی کے انسداد کا قانون۔ شراب ہر لحاظ سے اسلامی سوسائٹی کے لیے ایک مضر چیز ہے۔ بعثت نبوی کے وقت شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کے لیے ان کے ہاں 250 نام تھے۔ مکی دور میں اس کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ پھر سورۃ البقرہ میں اس کی ناپسندیدگی کا ذکر آیا۔ پھر سورہ نساء میں بعض اوقات میں شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اس بارے میں ایک نفرت بٹھا دی گئی تو سورہ مائدہ کے ذریعے سے اس کی تحریم کا حکم آ گیا۔ اس کی تفصیلات تفہیم القرآن اور تدبر قرآن کے متعلقہ حصوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح غلامی کے ادارے کو دیکھیے۔ ایک جیتے جاگتے انسان کا ایک دوسرے انسان کی غلامی میں ہونا اسلامی تعلیمات کے کسی جڑ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ لیکن اگر غلامی کا ادارہ یکدم ممنوع کر دیا جاتا تو اس وقت کی معاشرت اور معیشت کا تیا پانچا ہو جاتا۔ نتیجتاً پہلے تلقین کے ذریعے سے، پھر مختلف گناہوں کے کفارہ کے ذریعے سے، پھر مختلف غزوات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپیل کے ذریعے سے، پھر ہر اس عورت کی فروخت کو ممنوع کرنے کے ذریعے سے جس سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے، اور پھر اس سے ہونے والے بچے کو غلامی کے بندھن سے نکالنے کے حکم کے ذریعے سے غلامی کے ادارے کی مکمل حوصلہ شکنی کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ محمد آیت 4 میں بھی یہ حکم آ گیا کہ اب اگر جنگی قیدی آئیں تو انہیں معاوضہ کے ساتھ چھوڑنا یا بلا معاوضہ چھوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ غلامی کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تدریج کی ایسی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں کئی ایسے معاہدوں کا ذکر کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین کے لیے وقتی طور پر بعض احکام معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اس قسم کا ایک معاہدہ فتح مکہ کے بعد اہل طائف کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے کئی شرائط پیش کیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر انہیں جہاد اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا اور ان کے لیے سود کو بھی
عکاظ کے آئندہ میلے تک روا رکھا۔ آج بھی اگر اسلامائزیشن کے عمل میں ہمیں ایسی برائیوں سے سابقہ پیش آ جائے جن کی جڑیں معاشرے کے اندر بہت گہری ہوں، تو صرف طاقت کے استعمال سے ہی ان کا استحصال کرنا ایک غلط طرز عمل ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اسوہ حسنہ کے طے شدہ اصول سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ مثلا ہمارا آج کا مسئلہ شراب نوشی اور غلامی نہیں، بلکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے انصافی، غربت اور ظلم کا خاتمہ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ معاشرے سے بے حیائی اور بد اخلاقی کے خاتمہ کا ہے۔ اب اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ خیر اور پاکیزگی کی بنیاد پر پروان چڑھے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ علانیہ گناہوں کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے اور خفیہ گناہوں کو معاشرتی تربیت کے ساتھ۔ اگر ہم ہر بیڈ روم پر قانون کے ڈنڈے کو آزمانے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اگر ہم صرف معاشرتی تربیت پر زور دیں گے تو معاشرے کا خراب طبقہ مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ اس خرابی سے لڑنے کے لیے ہمیں تعلیمی، قانونی اور معاشرتی اقدامات کی بیک وقت ضرورت ہوگی۔ ایک طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں کون سا خلا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا انسان کی زندگی کے جنسی پہلو کے متعلق اسے دینی اور طبی معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں؟ کیا جلد شادیاں کرنے میں مسائل ہیں؟ کیا اسے گھر اور مسجد میں صحیح تربیت دی جا رہی ہے؟ گھر اور مسجد کی تربیت اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ نوجوان پر ہر قسم کی برائیوں کی ایکسپوژر ہو تو وہ ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہتا ہے۔ عالم اسلام میں جو دو معاشرے مغرب کی سب سے زیادہ تہذیبی یلغار کا شکار تھے، ان میں سے ایک ایران ہے اور دوسرا الجزائر ہے۔ الجزائر کے ہر تعلیم یافتہ گھر میں تقریباً تمام یورپین ٹی وی اسٹیشن دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے فرانسیسی ٹی وی بے حیائی میں سر فہرست ہے۔ اس کے باوجود وہاں کے نوجوانوں میں دین سے سب سے زیادہ شغف ہے اور وہ انقلابی مسلمان کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی وہ وقت آ گیا جب محض ٹی وی کا بٹن دبا کر دنیا بھر کے سارے پروگرام دیکھے جا سکیں گے۔ اس لیے اصل ضرورت ڈش اینٹینا، وی سی آر اور ٹی وی پر گوناگون پابندیوں کی نہیں، بلکہ اس کا اصل حل ایمان و ضمیر کی مضبوط اخلاقی بنیادیں ہیں۔ بدی سے معاشرتی نفرت اور نیکیوں سے سماجی محبت ہے۔ اگر اسی سلسلے میں ریڈ ایریا کے کاروبار کو دیکھا جائے، جو پچھلی کئی صدیوں کی پرداخت سے ایک ادارہ بن گیا، اب نہ تو ہمیں دنیا کو کوئی قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ہی وار میں سب کو نیست و نابود کر دیں، نہ ان پر کوئی کیس آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب ان اڈوں کو ریاستی مشینری سے بزور ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ گلی گلی میں یہ برائی پھیل گئی۔ اسی ناسور کو ایک مثبت اور تعمیری حل کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ معروف کا مطلب ہر وہ چیز ہے جسے وحی الہی نے اچھی بات قرار دیا ہو۔ پھر اس کے تحت ہر وہ بات جو تاریخی تجربے، معاشرتی تجزیے، سائنسی مشاہدے اور عقل و ضمیر سے اچھی بات ثابت ہو۔ منکر کا مطلب ہر وہ چیز ہے جسے وحی الہی نے بری بات قرار دیا ہو۔ پھر اس کے تحت ہر وہ چیز جسے عقل و ضمیر، تاریخی تجربے، معاشرتی تجزیے اور سائنسی مشاہدے نے بری بات قرار دیا ہو۔ ایسی ہر اچھی بات کو فروغ دینا اور بری بات کو روکنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون کی طاقت بھی استعمال کرنی ہوگی، لیکن یہ طاقت اندھا دھند نہیں ہوگی، اور موجودہ پولیس کے ہاتھوں یہ اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے اصل نتیجہ یہ نکلے کہ بس رشوت کا ریٹ بڑھ جائے۔ قانون میں بلیو پرنٹس کے کاروبار، فلموں میں اوریانی اور سینما ہاؤسوں میں نوٹوں کی نمائش کے متعلق جتنی کمزوریاں ہیں سب کو دور کرنا ہوگا، اور معاشرے کے صالح عنصر کو اس کے خلاف اتنا بیدار کرنا ہوگا کہ معاشرتی دباؤ ہی ان کے خلاف سب سے بڑا دباؤ ہو۔ درجے والا بحث کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کو حکمت کے بہانے تمام دین میں
رد و بدل کا کوئی اختیار مل جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنا سکتے ہیں اور تقدیم و تاخیر سے کام لے سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں کہ دینی طبقہ حکومت پر دباؤ ڈال کر کوئی ناقابل عمل قانون یا کوئی ایسا قانون جس کے لیے ابھی معاشرہ تیار نہ ہو منظور کروائے اور سمجھے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پر استعمال کرنے کی ریت ہے، مگر بدقسمتی سے یہ چیز پاکستانی معاشرے کے دینی طبقے میں در آئی ہے۔ اس قانونیت کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ دینی طبقہ معاشرے کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ حکومت کی طرف سے قانون بنا دینے کے مطالبے کو تسلیم کرنے سے ہی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور نقطہ کی طرف بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ جس طرح کوئی فرد فرشتہ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی زندگی میں گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں کے مختلف پہلو رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خوارج کا نظریہ یا یوٹوپین سوشلزم کے حامیوں کا نظریہ صحیح ہوتا کہ بدرجہ آخر کسی ادارے بشمول ریاستی ادارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کوئی فرشتہ سیرت نما ریاست بھی کبھی وجود میں نہیں آ سکتی جو حق و صداقت کے تمام معیاروں پر مکمل طور پر پوری اترتی ہو۔ اس ریاست کے چلانے والے انسان ہی ہوتے ہیں اور اس کے قانون، عمل، کردار اور اداروں میں ویسی ہی کمزوریاں ہو سکتی ہیں جیسی ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ ریاست ایک نامیاتی وجود، آرگینک انٹی ہے اور انٹی ہے اور اس کی تمام مجبوریاں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے اسلامی ریاست کی حقیقی ماہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ارتقاء کا سفر خواہ وہ ریاستی زندگی میں ہو یا انفرادی زندگی میں قیامت تک جاری رہے گا۔ اسلامائزیشن اور فلاحی ریاست۔ اسلامی ریاست کے اہم ترین کاموں میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام ہے۔ ایک ایسی ریاست جہاں سے غربت، ناانصافی اور ظلم کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہو، جہاں ہر انسان کو علاج، رہائش اور زیست کے گزران کی تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہوں، جہاں کسی فرد یا گروہ کی مجبوری کی حالت میں تمام معاشرہ اور ریاست اس کی ذمہ دار ہو، جہاں کسی بے روزگار، بوڑھے، بیوہ، معذور اور یتیم کو یہ ڈر نہ ہو کہ زندگی کی ڈوری قائم رہنے تک دنیا کے دکھوں کا مداوع کیسے ہوگا۔ یہ ریاست سائنسی، صنعتی اور حربی صلاحیتوں میں بھی اوج کمال تک پہنچنے کی دوڑ میں ہمہ تن شریک ہوتی ہے اور معاشرے کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں بھی ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ اس کتاب کے بقیہ تقریباً تمام ابواب ایسی ہی فلاحی مملکت کی عملی تعبیر سے متعلق تفصیلی نقشہ کار کی صورت گری ہیں، لہٰذا ہم یہاں اس موضوع کی مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اسلامائزیشن کے اس پہلو کو کبھی اجاگر نہیں کیا گیا۔ عام تاثر یہی ہے اور ہمارے معاشرے کے اکثر علماء کرام کی تقریروں سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے اور دینی سیاست کرنے والوں کے ٹیپ کا بند بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر زانی کو سنگسار کیا گیا اور چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ یہ اسلام کی ایک جزوی تعبیر ہے جس کے ذریعے سے ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جس میں اسلام محض چند سخت سزاؤں کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ہم اسلامی انقلاب کو صحیح شکل میں نافذ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے توجہ مملکت کے نظام کے فلاحی اور سماجی پہلوؤں کی طرف ہونی چاہیے، تبھی عوام میں دوسری اصلاحات کو خوش دلی سے قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ مثلاً ایک اسلامی حکومت اگر غربت کے خاتمے کی طرف توجہ دیے بغیر نظام صلاحیت کی تشکیل شروع کر دے تو اس سے مثبت نتائج کا حصول ناممکن ہے۔ عوام کے نزدیک تو وہ بے عمل مسلمان حکمران اچھا ہے جو ان کے دکھوں کا مداوع کرے، بنسبت اس متقی اور پرہیزگار حاکم کے جو اسلام کے نظام میں عبادات پر تو بڑی توجہ دیتا ہے مگر جسے ملک سے بے روزگاری، غربت اور بے انصافی کے خاتمے کی کوئی فکر نہیں۔ دیکھا جائے تو صحیح اسلامی نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ عقیدہ اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد حقوق العباد اور حقوق اللہ کی طرف یکساں توجہ ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ حقوق اللہ میں تو معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا ہے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کا اولین کام یہی ہے کہ معاشرے سے غربت، استحصال، بے انصافی، بے روزگاری اور محتاجی کا خاتمہ کیا جائے۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبیں این است و بے بس۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبیں این است و بس۔ یہ مفروضہ کیسے حاصل ہوگا، اس کے خد و خال اس کتاب میں واضح کیے گئے ہیں۔ در حقیقت اس کتاب کا اول و آخر مقصد بھی یہی ہے کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت کی تعمیر کیسے کی جائے۔ یہی وہ لائحہ عمل ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی اخروی فلاح مطلوب ہے۔ لہٰذا ایک اسلامی حکومت کے قائدین کی اولین ترجیح یہی ہوگی کہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیسے کیا جائے، دولت کو معاشرے کے تمام طبقوں میں پھیلانے کے انتظامات کیسے کیے جائیں، صحت، تعلیم اور رہائش کے ضمن میں عوام کو کیا کیا سہولتیں مہیا کی جائیں، اور ایک حقیقی فلاحی مملکت کا قیام عمل میں کیسے لایا جائے۔ اسلامائزیشن اور عمل تدریج۔ اس دنیا میں معاشرتی تبدیلی کا کوئی کام بھی فوری ایکشن کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور اصلاح کا کام تخریب بن جاتا ہے۔ دراصل جب بھی ایک پرانا آرڈر، پرانی قدریں، نئے آرڈر، نئی قدروں کے لیے جگہ چھوڑتا ہے تو درمیانی مدت میں کچھ وقت کے لیے پرانی اور نئی قدریں آپس میں خلط ملط ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے اور صاف و شفاف پانی نتھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حالت اسلامائزیشن کے پورے طریقہ کار کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سلسلے میں موجودہ معاشرہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاشرے کے خاک پا کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو فوری طور پر تمام احکام بجوا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا، لیکن اس طریقے کار سے مستقبل کے معاشروں کی اسلامائزیشن ناممکن ہو جاتی اور اس وقت کا معاشرہ بھی اتنا درہم برہم ہو جاتا کہ باقی معاشرے کے لیے مسلمان بننا ناممکن ہو جاتا۔ یوں تو تدریج کی یہ حکمت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، مگر دو معاملوں میں تو یہ اتنی واضح ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ ایک امتناع شراب کا قانون اور دوسرا غلامی کے انسداد کا قانون۔ شراب ہر لحاظ سے اسلامی سوسائٹی کے لیے ایک مضر چیز ہے۔ بعثت نبوی کے وقت شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کے لیے ان کے ہاں 250 نام تھے۔ مکی دور میں اس کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ پھر سورۃ البقرہ میں اس کی ناپسندیدگی کا ذکر آیا۔ پھر سورہ نساء میں بعض اوقات میں شراب کی ممانعت کر دی گئی۔ جب لوگوں کے دلوں کے اندر اس بارے میں ایک نفرت بٹھا دی گئی تو سورہ مائدہ کے ذریعے سے اس کی تحریم کا حکم آ گیا۔ اس کی تفصیلات تفہیم القرآن اور تدبر قرآن کے متعلقہ حصوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح غلامی کے ادارے کو دیکھیے۔ ایک جیتے جاگتے انسان کا ایک دوسرے انسان کی غلامی میں ہونا اسلامی تعلیمات کے کسی جڑ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جانا تھا۔ لیکن اگر غلامی کا ادارہ یکدم ممنوع کر دیا جاتا تو اس وقت کی معاشرت اور معیشت کا تیا پانچا ہو جاتا۔ نتیجتاً پہلے تلقین کے ذریعے سے، پھر مختلف گناہوں کے کفارہ کے ذریعے سے، پھر مختلف غزوات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپیل کے ذریعے سے، پھر ہر اس عورت کی فروخت کو ممنوع کرنے کے ذریعے سے جس سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے، اور پھر اس سے ہونے والے بچے کو غلامی کے بندھن سے نکالنے کے حکم کے ذریعے سے غلامی کے ادارے کی مکمل حوصلہ شکنی کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ محمد
آج 4 میں بھی یہ حکم آ گیا کہ اب اگر جنگی قیدی آئیں تو انہیں معاوضہ کے ساتھ چھوڑنا یا بلا معاوضہ چھوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ غلامی کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تدریج کی ایسی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں کئی ایسے معاہدوں کا ذکر کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین کے لیے وقتی طور پر بعض احکام معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اس قسم کا ایک معاہدہ فتح مکہ کے بعد اہل طائف کے ساتھ کیا گیا۔ انہوں نے کئی شرائط پیش کیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر انہیں جہاد اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا اور ان کے لیے سود کو بھی عکاظ کے آئندہ میلے تک روا رکھا۔ آج بھی اگر اسلامائزیشن کے عمل میں ہمیں ایسی برائیوں سے سابقہ پیش آ جائے جن کی جڑیں معاشرے کے اندر بہت گہری ہوں تو صرف طاقت کے استعمال سے ہی ان کا استحصال کرنا ایک غلط طرز عمل ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اسوہ حسنہ کے طے شدہ اصول سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ مثلا ہمارا آج کا مسئلہ شراب نوشی اور غلامی نہیں، بلکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے انصافی، غربت اور ظلم کا خاتمہ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ معاشرے سے بے حیائی اور بد اخلاقی کے خاتمہ کا ہے۔ اب اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ خیر اور پاکیزگی کی بنیاد پر پروان چڑھے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ علانیہ گناہوں کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے اور خفیہ گناہوں کو معاشرتی تربیت کے ساتھ۔ اگر ہم ہر بیڈ روم پر قانون کے ڈنڈے کو آزمانے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اگر ہم صرف معاشرتی تربیت پر زور دیں گے تو معاشرے کا خراب طبقہ مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ اس خرابی سے لڑنے کے لیے ہمیں تعلیمی، قانونی اور معاشرتی اقدامات کی بیک وقت ضرورت ہوگی۔ ایک طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں کون سا خلا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا انسان کی زندگی کے جنسی پہلو کے متعلق اسے دینی اور طبی معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں؟ کیا جلد شادیاں کرنے میں مسائل ہیں؟ کیا اسے گھر اور مسجد میں صحیح تربیت دی جا رہی ہے؟ گھر اور مسجد کی تربیت اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ نوجوان پر ہر قسم کی برائیوں کی ایکسپوژر ہو تو وہ ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہتا ہے۔ عالم اسلام میں جو 2 معاشرے مغرب کی سب سے زیادہ تہذیبی یلغار کا شکار تھے، ان میں سے ایک ایران ہے اور دوسرا الجزائر ہے۔ الجزائر کے ہر تعلیم یافتہ گھر میں تقریباً تمام یورپین ٹی وی اسٹیشن دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے فرانسیسی ٹی وی بے حیائی میں سر فہرست ہے۔ اس کے باوجود وہاں کے نوجوانوں میں دین سے سب سے زیادہ شغف ہے اور وہ انقلابی مسلمان کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی وہ وقت آ گیا جب محض ٹی وی کا بٹن دبا کر دنیا بھر کے سارے پروگرام دیکھے جا سکیں گے۔ اس لیے اصل ضرورت ڈش اینٹینا، وی سی آر اور ٹی وی پر گوناگون پابندیوں کی نہیں، بلکہ اس کا اصل حل ایمان و ضمیر کی مضبوط اخلاقی بنیادیں ہیں۔ بدی سے معاشرتی نفرت اور نیکیوں سے سماجی محبت ہے۔ اگر اسی سلسلے میں ریڈ ایریا کے کاروبار کو دیکھا جائے جو پچھلی کئی صدیوں کی پرداخت سے ایک ادارہ بن گیا ہے، اب نہ تو ہمیں دنیا کو کوئی قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ہی وار میں سب کو نیست و نابود کر دیں، نہ ان پر کوئی کیس آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جب ان اڈوں کو ریاستی مشینری سے بزور ختم کرنے کی کوشش کی گئی